وہ خود کو ریلیکس کیے کچن کی طرف بڑھنے لگا، حالانکہ اسے روم میں جانا چاہیے تھا، پر وہاں اس کنڈی کا روم پتہ نہیں کہاں تھا، اور اس وقت تو شاید وہ بیسٹ بھی موجود تھا گھر میں، اہم کسی کے روم میں گھس جائے غلطی سے اور صبح میت پر بھائی بھی نہ پہنچے۔ ویسے کافی انوکھا کام کرنے جا رہا ہوں، ایس ایس پی ہو کر کڈنیپنگ ہو رہی ہے بھائی، داد دیتے وہ سوچتا مسکرایا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، ایک سڑو نام سے مشہور تھا، لوگ بات کرتے وقت سوچتے تھے کہ کیا پتا کون سی بات بری لگے اسے۔ لڑکیاں آہیں بھرتیں، دوستی کی خواہشات کرتی نہ تھکتیں، اس کے آگے پیچھے ہوتی تھی یونی میں، پر اس نے پلٹ کر نہ دیکھا، ہمیشہ تنہائی خاموشی کو ترجیح دی، اور آج وہ اس بلا کو کڈنیپ کرنے جا رہا تھا جس کے قدم رکھنے سے بھونچال آ جاتا تھا، طوفانی سمندر کی لہروں کی طرح اس کی زندگی میں، اور اب وہ اپنی زندگی میں بھونچال لانے والا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا ایک گنڈی کو کڈنیپ کرنے کا انجام اسے ساری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ دل گردے سب اسے وارن کر رہے تھے، پر اس اب کچھ سوچنا بھی نہ تھا، اپنا نہیں تو اپنے بچوں کا ہی۔ کوئی مجھے آواز نہیں کرنی چاہیے، میں لڑکی اٹھانے آیا ہوں یا اپنی موجودگی کا بتانے؟ وہ خود کو جھڑکتا باقی کی آواز حلق میں دبا گیا، نامحسوس انداز میں گلا کھنکارتا ہوا اندر کی طرف بڑھا کے کچن کی چوکھٹ پر ٹھٹک کر ساکت ہو گیا۔ سامنے ہی شخصیت کو کھڑا دیکھ کر اس کے الفاظ تو چھن گئے، کچھ کہنے کے لیے بچا نہیں سوائے ایک نام کے۔ سعید ایپرن باندھے، وائٹ شرٹ کی آستین کونیوں تک فولڈ کیے، چولہے کے سامنے کھڑا کچھ بنانے میں مصروف تھا۔ پہلے جب اس کی دشمنی ہوتی تھی ایک حیوانی مجرم سمجھ کر، تب بھی لڑکیوں کی نظریں وہ اس پر کئی بار محسوس کر چکا تھا، پبلک پلیس میں جب وہ آمنے سامنے ہوتے تھے، پر اب تو شاید ہی کوئی اس کے مقابلے میں بھول کر اسے دیکھے۔ پتہ نہیں کیا کھاتا ہے وہ اس کے وجود کو دیکھتا سوچنے لگا، بلکہ اسے ہورولین پر ترس آ گیا کہ وہ اس پہاڑ جیسے وجود کے سامنے تو چونٹی تھی، یہ تو سانڈ کا باپ ہو گیا ہے، اب تو اس بچی کی جان نکل جائے گی جب اس پہاڑ کو دیکھے گی۔ مجھے امید تھی تم ایک پیغام پر بھاگے آؤ گے، اسے سپاٹ لہجے میں بغیر اس کی طرف دیکھے کہا۔ برہان جھل بن کر ابروج کا گیا۔ ہاں، بیوی کے معاملے میں ہر کوئی ایسا ہی ہوتا ہے، اپنی ہی مثال لے لو، ایک دن بھی تو پاکستان میں نہیں ٹک سکے۔ برہان نے طنزیہ کہا۔ سعید مدھم مسکرایا۔ بہت خوب، لوگوں کو تم سے شکایت ہے، تم نے عورتوں والے طنز شروع کر دیے ہیں، سعید نے چلی ساس پین میں ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ حیران نہیں ہوا کہ اسے کیسے معلوم ہے، جان جائے فطرت سے نہ جائے۔ ویسے کان لگانا بری بات ہے، اس نے میٹھا سا طنز کیا اور ناک پر رومال رکھ دیا۔ میں برا ہوں؟ اس نے بغیر وقفہ لیے فوراً حامی بھری کہ برہان پیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ مجھے معلوم ہے برائی تمہارے منہ سے ٹپک رہی ہے، وہ کہاں پیچھے رہتا، اسے پیدائشی خار تھا صحیح عالم پر، تمہاری اچھائی کسی کو دکھائی نہیں دیتی، اس نے حقیقت دکھائی۔ اسے طنز کرنا نہیں آتا تھا، وہ جو بات تھی صاف کہتا، پھر چاہے اس کا باپ کیوں نہ ہو۔ ہاں، اور تمہاری برائی ہر جگہ پھیل چکی ہے، اس کو کیا نام دو گے؟ ویسے اپنے باپ کا کیا کیا تم نے، کوئی معلوم نہیں کر پا رہا؟ عالم کے چہرے پر پراسرار سی آ گئی، اسے معلوم تھا اس کی یہی کوشش تھی کہ اس کے باپ کا سن سکے۔ باپ کو اپنا ہنر دکھایا، وہ ٹھیک سے داد نہیں دے سکا، اس نے تعصب سے بتایا۔ برہان کی آنکھیں پھیل گئیں، ویسے کیا منحوس چہرے پر 24 گھنٹے منحوسیت پھیلائے رکھتے ہو، کبھی مسکرائے ہو؟ اس نے آگے بڑھتے ایک گاجر اٹھایا اور دانت نکالے، اسے معلوم تھا کہ تیر لگے گا اور زور کا لگے گا۔ شریر مسکراہٹ کے ساتھ اس نے گاجر کھایا۔ مجھے گدھوں کی طرح دانت نکالنا نہیں آتا، اس کے ٹھہرے ہوئے جواب پر برہان کی مسکراہٹ فوراً سمٹ گئی۔ تم نہیں، یہ مجھے گدھا بول رہا ہے، وہ دل میں سوچتا مٹھیاں پیچ گیا، گاجر کا ٹیسٹ ہی زہر میں بدل گیا۔ کس نے پٹک کر رکھا، جسے عالم نے اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا؟ اور یہ دیکھتے برہان کی غیرت پر شدید وار ہوا کہ ایک لاڈلی بیٹی کے شوہر گھر کے خوبصورت داماد کی یہ عزت ہے ان مجرموں کے سامنے کہ اس کی چھوئی ہوئی چیز اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ اگر وہ ان کے گھر کا داماد نہیں ہوتا تو آج اسی وقت تو اس کے بھیجے میں ساری گولیاں ٹھوس دیتا۔ میں تمہاری بیٹی کو کڈنیپ کرنے آیا ہوں، اس نے پھر سے اسے جلایا اور اس کی غیرت پر وار کیا، اور فخریہ مسکراتے ساس پین میں جھانکا، پر اس سے عالم نے اس پر ڈھکن رکھ دیا اور برہان صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ اچھا کام کر رہے ہو، اس کی توقع کے برعکس اسے جواب ملا۔ وہ ششدر رہ چکا تھا، اسے لگا اس کی غیرت پر وار کرے گا، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تو پہلے ہی اسے نکالنا چاہتا تھا۔ روم سامنے دائیں طرف ہے، 10 قدموں پر۔ وہ پھر بولا۔ برہان دانت پیس کر رہ گیا۔ مجھے پہلے ہورولین کو دیکھنا ہے، اس کے بچے کو دیکھنا ہے۔ اور یہ تم کیا بنا رہے ہو ویسے؟ تم بیوی کا غلام ہو، ہر کام خود کرتے ہو۔ مجھے دیکھو، میری بیوی میری ایک جھڑک پر کام جاتی ہے، اس لیے وہ مجھ سے خوفزدہ ہو کر پاکستان چھوڑ کر بھاگ آئی۔ اس نے کچھ رعب سے بتایا۔ سحر عالم نے سر کو اثبات میں جنبش دی۔ اپنے کام سے کام رکھو ایس ایس پی، ورنہ 1 سال پھر بھول جاؤ۔ یہاں مت دیکھو، وہیں رکو۔
بد نظر لگ سکتی ہے۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا اپنی بیوی کے معاملے میں۔ صحیح میں اس کا غلام بننا پسند کرتا ہوں۔ اچھا، میں اسے بلا دیتا ہوں، جھگڑا ختم کرو اور دونوں نکل جاؤ۔ اس نے ساری باتیں تأمل سے سنتے باری باری سب کا جواب دے کر برہان کو کافی بدمزہ کر دیا۔ تم سے مجھے سڑے ہوئے آلو کی خوشبو آتی ہے۔ برہان کے تن بدن میں آگ لگ گئی، جس کا اس نے صحیح بدلہ لیا، پر دوسری طرف کو رسپانس نہ دیکھ کر اسے اپنی ہی انسلٹ محسوس ہوئی۔ یہ بندہ اسے جلا رہا تھا یا اس کی باتوں سے لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے؟ خیر، مجھے تو جان بوجھ کر ایسے کہہ رہا ہے ہی اپنی بیٹی کی طرح میز تھا۔ وہ چپتی نظروں سے اسے کوکنگ کرتے دیکھتا ہوا سوچنے لگا، نہیں تم رہنے دو، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، پرسنل۔ ویسے کام کی بات بتا دوں، تم ایک برے باپ ہو۔ تمہارے سامنے ایک آدمی تمہاری بیٹی کو کڈنیپ کرنے آیا ہے اور تم اتنے ریلیکس ہو کر مجھے پتہ بتا رہے ہو۔ چھی، وہ شرمندہ کرنے کے لیے تنزیہ بولا، اس آدمی کو شاید میں نے ہی بلایا ہے۔ تمہاری زنگ آلود میموری کے لیے بتا دوں، وہ آدمی اس کا شوہر ہے جو موت کے ڈر سے رات کو کڈنیپ کرنے آیا ہے، اور برا باپ تو میں ہوں، کیونکہ یہاں معاملہ پھر شہزادی کا آتا ہے جس کے لیے برا باپ بننا پسند کرتا ہوں۔ اور اب تم جا سکتے ہو، وہ اٹھ جائے گی اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی صبح یہاں ہو۔ اور جہاں تک تمہیں جانتا ہوں ایس ایس پی، جو امید میں نے تم سے لگائی ہے وہ بیکار ہے۔ اس کے سرد سپاٹ والے انداز برہان کو سلگا گیا۔ تمہاری امید کی ایسی کی تیسی، میں پہلے شہزادی سے میری بہن کے علاوہ کوئی اسے شہزادی نہیں بولے گا، وہ صرف میری شہزادی ہے، انڈرسٹینڈ؟ دفتن وہ غصے سے گرایا۔ برہان ششدر رہ گیا۔ منحوس گلا تو آہستہ پھاڑ، لڑکی جاگ گئی تو لاش تمہاری بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، وہ بڑبڑاتا، خود پر جبڑ کیے سعید کو غصے سے گھورتا وہاں سے مڑا۔ اس کے نکلتے ہی سعید کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے محسوس کیا تھا دونوں بھائی کے مزاج مختلف نہیں، صرف قسمت مختلف تھی۔ وہ کچن کے چوکھٹ پر کھڑا اس کی چوڑی پشت کو دیکھ رہا تھا، جو ہور والے روم میں جھانکنے کی کوشش میں تھا، پر دروازہ لاک دیکھ کر شاید ہی اس کے خلاف بڑبڑانے لگا تھا۔ جاؤ گے کہاں؟ ایس ایس پی ہوں، میرے ہی ملک آ رہے ہو؟ وہ دھمکی دینے لگا۔ اور تمہارا رضیہ پھنس گئی انڈوں میں، یہ حال ہے؟ اس کی بات سنتے برہان نے حیرت میں ڈبکی لیتے اسے دیکھا تھا۔ میں رضیہ ہوں، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے صدمے میں پوچھا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، وہ کہہ کر واپس کچن میں چلا گیا۔ اس بندے کا کچھ کرنا چاہیے، سارے کے سارے لوگ سائیکو ہیں اس کی ٹیم میں۔ ہم معصوم کو پھنسا دیا، منحوس عشق، ورنہ کہاں اس سائیکو عورت سے شادی کرتا؟ وہ زچ ہو کر بڑبڑاتا بند دروازے کے سامنے رکا۔ اس کی دھڑکنیں بے ساختہ ہی سپیڈ پکڑنے لگیں۔ وہ کیسی ہوگی؟ ویسی ہی ہوگی یا بدل گئی ہوگی؟ اس کی بیٹی کیا ویسی ہی معصوم ہوگی یا اپنی ماں جیسی مثلی بن گئی ہوگی؟ نہیں، وہ میری بیٹی ہے، معصوم رہے گی، کبھی نہیں بدلے گی۔ اس نے خود کو دلاسا دیا اور گہرا پرسکون سانس لیتے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولنا چاہا کہ تبھی کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ برہان نے چونک کر پلٹتے اس بھاری ہاتھ والے کو دیکھا تو وہاں سعید کو پا کر وہ بدمزہ ہو گیا۔ مانا کہ تم حسین ہو، پر اس کا مطلب یہ چابی لو، روم لاک ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر چابی اس کی جیب میں ڈالتا وہاں سے واپس کچن کی سمت بڑھ گیا۔ برہان ہکا بکا اسے دیکھتا رہا۔ کیسا باپ تھا، خود اپنی لڑکی کو کڈنیپ کروانے والے کو چابی دے رہا تھا۔ ویسے میں کیوں شاک ہو رہا ہوں؟ ان مجرموں تو ویسے بھی معلوم نہیں پڑتا یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں یا دشمن۔ وہ سر جھٹک کر جیب سے چابی نکالتا ہوا دروازہ کھولنے لگا۔ اس نے لبوں پر تبسم سجائے قدم روم میں رکھا۔ دل کی دھڑکنیں بے خود تھیں تو احساس بہکے اس کے ساتھ گزرا وہ لمحہ بلمحہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا کہ تڑپ زدہ نظریں سیدھا سامنے گئیں، جہاں مدھم بکھری اس کے بالوں جیسی سنہری روشنی میں وہ دشمن جاں سامنے ہی سیاہ لباس میں ہوش و حواس سے بیگانی کسی کی نیندیں چین لوٹ کر آرام فرما رہی تھی۔ اس مضبوط توانا مرد کی ہر رات آنکھوں کی نیند چھیننے اسے کانٹوں کا بستر دیے خود سکون فرما رہی تھی، یہ محسوس کیے ہوئے کہ اس کے لمس میں کتنی شدت تڑپ تھی جو ادھوری رہ گئی تھی۔ اب وہ اس سے سارے بدلے چن چن کر تڑپا کر لینا چاہتا تھا کہ اسے اس کی نانی یاد آ جائے۔ وہ اپنی گزری راتوں بے چین دنوں کے بارے میں سوچتا، اسے آرام سے سوئے ہوئے دیکھ کر دانت پیس گیا۔ مجھے رب پر یقین ہے کہ جنہوں نے مجھے بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ اس کے کانوں میں الفاظ گونجے تھے۔ دل ڈوب سا گیا کہ اس لاپرواہ سی لڑکی کا اتنا گہرا یقین تھا کہ وہ اس سے کانٹوں کے بسر کر دیا۔ اب تو صرف رونے کی کسر چھوڑی تھی اس کی جدائی نے، باقی تو سارے ضبط توڑے تھے۔ خود ٹوٹ کر اسے یاد کیا تھا، کبھی بکھرا تھا تو صرف اس کے لیے۔ اسے خود پر ترس آتا کہ ہر کوئی اسے کیوں چھوڑ جاتا ہے، اسے ایک ساتھ سچا کیوں نہیں ملتا۔ وہ پھر بھول گیا تھا کہ اس میں کچھ کمیاں ہیں جو اسے دور کرنی ہیں، اور اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ آنے سے پہلے کہ ابھی مسکان برہان کے آگے ہمیشہ برہان الوی ہوگا، اور اس کے ہر فیصلے کو اپنا مانے گا، کیونکہ وہ جان چکا تھا یہ دنیا دہشت ہے اور اس میں دہشت ختم کرنے کے لیے ان کی وحشت ضروری ہے۔ جس طرح پاکستان میں اچانک رفیق بلوچ کی موت نے تھر تھری مچا دی تھی، وہ عالم کو مرا سمجھ کر جس طرح عارف کو اکیلا سمجھتے اس پر حملہ آور ہونے کی تیاری میں تھے،
اچانک سے رفیق کی موت اس کے ہی آفس میں، وہ بھی گردن کاٹ کر۔ یہ کام صرف سعید عالم ہی کر سکتا تھا، کیونکہ اتنی پاور وہی رکھتا تھا کہ ایک فورس والے آدمی کو پہلے کڈنیپ کرے پھر اس کی جگہ میں جا کر مارائے۔ چاروں اور سکوت چھا گیا تھا کہ کوئی اف بھی نہیں کر پا رہا تھا، جیسے سکوت آ گیا تھا سمندر کی لہروں میں۔ پولیس کی تفتیش جاری تھی ہمیشہ کی طرح۔ نیوز پر بیسٹ کا ایک اور قتل سامنے آ رہا تھا تو کوئی رفیق بلوچ کے کالے چٹھے سامنے رکھ رہا تھا تو کسی کا تجسس بیسٹ پر برقرار تھا۔ وہ سر جھٹک کر آہستہ سے قدم بڑھا کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور نظریں فیری پر ڈالی۔ وہ چونک گیا، اس کے بال تو سیاہ تھے۔ وہ کمبل میں دبکی ہوئی فیری کے پیٹھ پر بکھرے سنہری مسکان جیسے بال دیکھتا صدمے میں بڑبڑایا، اللہ، میری معصوم بیٹی کو پتہ نہیں کیا کیا اذیت دی ہوگی اس سائیکو عورت نے۔ وہ تڑپا اور گھوم کر چلتا اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ وہی معصوم نین نکوش تھے، ذرا بھی فرق نہیں تھا اس میں، ویسے ہی کمزور سی معصوم نازک سی فیری۔ اس نے انگلی آہستہ سے اس کی تھوڑی پر ٹکا کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور جھکتے اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیتے اس کے احساس کو دل میں اتارا۔ پتہ نہیں کتنا تڑپی ہوگی میری معصوم فیری اپنے بابا کے لیے۔ اس کے دل سے ٹیسیں اٹھی، احساسات سے اس قدر بکھرے کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی اور دل کی آبی نیند سے جگا کر اسے سینے میں بھینچ کر ایک تڑپتے باپ کی تڑپ کو ختم کرے، ایک سسکتے باپ کو سکون دے، پر ابھی اسے اس گھنڈی کو قبضے میں کرنا تھا جس نے اسے اس اذیت کا ذائقہ چکھایا، بلکہ تنہائی اور اپنی پائی پائی کا حساب چکایا۔ وہ ایک محبت بھری نظر گہری نیند میں سوئی فیری پر ڈال کر مسکان کے سائڈ آیا، جس کا نازک سراپا سیاہ نائٹی میں مبہوت کردہ اپنی طرف نظروں کو کھینچ کر ان میں بغاوت پیدا کر رہا تھا۔ وہ اس کے پاس کھڑا، بہت پاس کے ہاتھ بڑھا کر اسے خود میں بینچ سکتا تھا، اپنے اندر کی پیاس تڑپ کو پل میں راحت دے سکتا تھا، پر وہ خاموشی سے اس کے نقوش دیکھتا رہا جس میں گلابیاں کھلی ہوئی تھی۔ وہ ایک قدم بھر کا فاصلہ مٹائے بالکل اس کے پاس آہستہ سے بیٹھا اور ایک نظر فیری کی پیٹھ پر ڈالتے مسکان کے دائیں بائیں ہاتھ ٹکا کر اس کی مدھم چلتی سانسوں کے قریب ہوتا ہے۔ ان میں گہرے سانس بھرنے لگا، وہی خوشبو، وہی مدہوشی، وہی نشہ۔ بدلے ہیں تو سرکار کے تیور، ورنہ انداز ابھی بھی چاروں شانے چت کرنے والے ہیں۔ وہ فاصلہ مٹائے، آہستہ سے بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے کھینچ کر بے رحمی سے سینے سے لگاتے اس کے کان میں مدھم سے سرگوشی کی کہ وہ صرف اس کے سانسوں کی زبان سمجھ سکی اور آنکھیں سختی سے موندی، لب دانتوں میں دبا لیا۔ یہ جو دوریاں بنائی تھی نا، انہیں اس قدر مٹاؤں گا کہ تمہیں سانس میری اجازت سے ملے گی۔ وہ بالکل بے رحم بنا اس کے نازک وجود کے گرد سخت گرفت ڈالے اس کی سانسیں سینے میں دبا رہا تھا، پر وہ خاموشی سے پڑی رہی بغیر اف کیے۔ میری سانسوں میں اپنا لمس چھوڑ کر پھر یہ جو دوریاں اختیار کی، مجھے تڑپایا جس قدر اس سے بڑھ کر حساب لوں گا کہ میرے لمس پر تم تڑپ جاؤ گی۔ وہ جنونی انداز میں اس کی گردن سے اپنے لب سرکار کر اس کی کان کی لو کو دانتوں کے بیچ رکھے اسے اذیت کی عالم میں تڑپا گیا۔ وہ نم آنکھوں کے گوشوں کے ساتھ اذیت کی لذت سے چور، سرخ چہرے کے ساتھ ضبط کی بلندیوں پر پہنچی، اس کے جنون کی شدت کو دیکھنا چاہتی تھی، اس کے بگڑے تنفس کی مدہوشی پر۔ سرخ غصے بھری لہو آنکھوں سے برہان اس کی ادھ کھلی سرخ ڈورے والی سنہری آنکھوں میں دیکھتا، اس کے بالوں کو مٹھی میں پکڑ کر اس کا چہرہ جھٹکے سے پیچھے کھینچ کر بلند کر گیا۔ میری خاموشی کو تم کیا رنگ دینے لگی ہو؟ میری تڑپ کو محسوس کیے نظریں پھیرنے لگی ہو اپنی مضبوط انگلیوں سے اس کے گال سے ہلاتے۔ وہ وہاں بے رحمی دکھانے کے لیے جھکنے لگا تھا کہ مسکان نے گہرا سانس بھرتے ہوئے ایک دم گردن گھما کر دوسری طرف چہرہ کر دیا کہ اب برہان کے سامنے صرف اس کی بے داغ میدے جیسی سراہی دار گردن تھی۔ یہ سفر کافی لمبا ہوگا جہاں تمہاری خاموشی میرا انتقام ہوگا۔ وہ اس کی گردن پر انگوٹھے سے سیدھی لکیر کھینچتا ہوا اس کے وجود میں سرسراہٹ پیدا کر گیا۔ وہ ترچھی نظروں سے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھنے لگی جو کوئی بدلا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ وہ جھٹکے سے اس کا چہرہ سیدھا کرتا تھوڑی کو مٹھی میں جکڑے عروج کا گیا۔ اس کے سرد لہجے پر مسکان مدھم سا مسکرائی۔ خاموشی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جب اس کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی اور برہان اس کے چبھتے ہوئے ناخن اپنی گردن سے سرکتے بالوں میں محسوس ہوئے۔ اس نے دانت دیتے سر کو ہلکی سی جنبش دی کہ وہ جھٹکے سے اس کے بال مٹھی میں جکڑ گئی۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ میرا واسطہ صرف جنون سے پڑا ہے، اور بس وہ جنون جو آپ ہیں۔ وہ سرگوشی میں گہتی اسے گھورنے لگیں۔ برہان کو اس کی آواز اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ وہ خاموش سا رہ گیا،
اس کی آواز کو ترسا تھا، اب وہ سامنے تھی، اس کے حصار میں بے بس نہیں، ظالم بنی ہوئی تھی، آج بھی اس پر ستم ڈھا رہی تھی۔ اور تم جانتی ہو میرا جنون تم ہو، تم نے یہ جو سال کو بیچ میں ڈال کر میری محبت کو تڑپ زدہ جنون میں بدلا ہے، اس سے اب تمہیں ہی مسئلہ ہوگا، کیونکہ تمہارا جنون صرف دل تک سفر کرتا ہے اور میرا جنون سانسوں سے لے کر روح میں اترنے کا فن رکھتا ہے۔ شاید تم نے میرے اس اظہار کو ایسے ہی مذاق سمجھ لیا تھا دشمن جان، پر وہ ایک وارننگ تھی سائیکو عورت کہ میں کافی شدت پسند انسان ہوں۔ تمہیں میری محبت چاہیے تھی نا، تو کر لی ہے میں نے محبت، وہ بھی تم سے اس قدر کہ تمہاری یہ جو دوری والی سزا ہے اس نے مجھے رلایا ہے، مجھے خود میں کمیاں دکھائی ہیں کہ عورت صرف عزت اور ساتھ چاہتی ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ تمہارے لیے پرفیکٹ ہوں، کیونکہ مجھے صرف تم سدھار سکتی ہو، باقی کسی میں یہ ہمت نہیں تھی۔ میں شکر کر رہا ہوں مجھے تم ملی۔ وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ سہلاتا ہوا اس کے کانوں میں نہایت مدھم سی سرگوشیاں کر رہا تھا کہ وہ سیدھا کہیں اور بکھرنے کے بجائے مسکان کے روح میں اتر رہی تھی اپنے سحر کے ساتھ۔ وہ سمٹنے لگی اس کے وجود میں، جب اس کے دہکتے لمس کو گردن سے سرکتا محسوس کیا، اپنی ابتر ہوتی سانسوں سے خوفزدہ ہوتے اس نے اپنا منہ سختی سے بند کر دیا، اس کی ہلکی ہلکی شیپ کی چبھن کو محسوس کرتی بے بس سی ہونے لگی۔ چلیں، وہ اس کے گلابی گال چوم کر محبت سے پوچھنے لگا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کلوروفل کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کی میسنی بیوی اس کے ساتھ ایسے ہی چلی آئے گی۔ یہ سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، جسے مسکان نے کافی غور سے دیکھا۔ ہاں چلیں، وہ اس بات میں سر ہلا گئی، برہان مبہوت اس کے گلابی لبوں پر ہلکے سے اپنے لب رکھتے وہ مسکرا اٹھا۔ مسکان اپنی نائٹی کی بے ترتیبی درست کرتی مسکرائی اور اسے دیکھتے بیٹھ سے اٹھی۔ وہ نہال ہو گیا، اس پر دل اسے خود میں بیچ کر چھپانے کے لیے اکسا رہا تھا۔ اس کی لو دیتی نظروں سے وہ بلش کر رہی تھی، پر اس کے شنگرفی لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ تم چینج کر لو جب تک میں اپنی فیری کو اٹھاتا ہوں۔ وہ اس کے قریب ہونے لگا، پر مسکان نے قدم پیچھے لیے تو وہ سر ہلاتا جانے غنیمت سمجھ کر فیری کی طرف پلٹا ہی تھا، دفعتاً پیچھے کمر پر گھومتی ہوئی لات پڑی کہ دوسرے لمحے وہ دھڑام سے ٹھا کے ساتھ گھٹنوں کے بل گرنے لگا تھا، پر بروقت کارروائی کرتے قالین پر ہتھیلیاں ٹکا کر خود کو اپنے منہ کو محفوظ کر لیا۔ وہ اتنی سیکیورٹی سے یہاں پہنچی تھی، بالکل انلیگل وے سے، تاکہ اس تک کوئی پہنچ نہ سکے اور نہ ہی کوئی مداخلت کرے ان کے بیچ۔ پر یہ یہاں کیسے آیا؟ وہ شاکڈ ہوئی تھی اسے اچانک کیوں رات کے وقت خود کے قریب دیکھتے۔ کئی لمحات تو اسے اپنی سانسیں گھٹتی محسوس ہوئی تھی کہ وہ یہاں آ کر اسے لے جانے کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ کیسے جا سکتی تھی، اور وہ بھی ایسے ہی اس کے ساتھ جس نے اسے اتنا ذلیل کیا، جانتے ہوئے بھی اسے چھوڑ گیا جب اسے سخت ضرورت تھی اس کی۔ اسے سہارا چاہیے تھا، اور وہ آ کر اسے محبت کی چاشنی چکھا کر یوں پلٹا جیسے اس کے احساسات ہی نہ ہوں، وہ پتھر کی ہو جو جب چاہے اس کا دل کرے۔ پہلے پیپر میرج، پھر فریب لمس کی آہٹ، نظروں کا کھیل، اور اچانک طلاق کی دھمکی، پھر تنہا کر دینا، پھر اچانک آنا اور حق جتانا۔ کیا ہوا مما؟ اس دھڑام کی آواز پر فیری چیخ بوکھلا کر اٹھی اور سامنے کھلے بال سیاہ نائٹی میں کھڑی اپنی مما کو دیکھتی نیند سے بوجھل آنکھیں مسلنے لگی تھی۔ واٹ ہیپنڈ مما؟ رات کے وقت آپ کس کے ساتھ فائٹنگ کر رہی ہیں؟ سو جائیں پلیز۔ نو خون خرابہ، بیزار لہجے میں کہتی فیری جمائی لیتی آنکھیں مسل کر سونے لگی تھی، جس کی آواز سن کر برہان سن تھا اس کے وجود اس کے بے چین روح میں۔ اس کی آواز سکون کی لہروں کی مانند اتری تھی۔ تمہیں نہیں معلوم میرا بیٹا، تمہاری مما کو دورے رات کے وقت ہی پڑتے ہیں۔ وہ ایک دم جھٹکے سے اٹھ کر اس کے برابر آتا مسکراتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر مسکان کی آنکھوں میں قہر سا اتر آیا، جبکہ فیری جو سونے کی کوشش میں تھی ساکن سی اس بھاری سحر انگیز آواز پر پڑی رہ گئی۔ کس قدر تڑپی تھی وہ اس آواز کے لیے۔ بابا! اس کی سسکی نکلنے لگی، جس پر اس نے سختی سے منہ پر ہاتھ جما لیا، پر وہ کیسے نہ محسوس کر سکتا اس کی روح کی سسکیاں جو اس کے وجود سے نکلی۔
اس کی روح کو بے سکون کر رہی تھی۔ بابا کی جان۔ وہ اس کی طرف مڑا کہ ایک دم بیچ میں مسکان کھڑی ہو گئی۔ جس طرح آئے ہو اسی طرح ہی واپس نکلو، اور خبردار کسی کو بتایا ورنہ تمہاری خبر میں بیٹھ کے نیچے بناؤں گی۔ وہ اس کے سامنے آتی گرائی۔ برہان کی آنکھوں میں ناگواریت پھیل گئی۔ جو کرنا تھا کر لیا تم نے، بہت ہو گئی تمہاری گنڈا گردی، اب کیوں آئے ہو یہاں؟ اس کی بات کاٹ کر وہ اس کے کالر کو مٹھی میں جکڑے بیچ میں گرائی۔ چلو اس بہانے قریب تو آئی، اور اس کے فاصلہ مٹانے پر دل میں سوچتا اپنی بیٹی کو دیکھنے لگا جو بھیگی آنکھوں میں شکوہ شکایت لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں اپنی بیٹی کو لینے، اس سے سنجیدہ ہو کر جواب دیا، جس پر مسکان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ یو۔ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ جب دل چاہا چھوڑ کر گئے، جب دل چاہا پا لیا۔ میں کوئی کھلونا ہوں تمہارے لیے؟ میرے احساسات نہیں، میں انسان نہیں۔ دفع ہو جاؤ ابھی کے ابھی، ورنہ قتل کر دوں گی تمہارا۔ یہاں لینے آئے ہو؟ ہاں، گئے کیوں تھے پھر؟ وہ ہذیانی ہوتی چیختی سے پیچھا دھکا دینے لگی۔ برہان لڑکھڑا کر سنبھلا۔ بابا فیری سسکی بھر کر بیڈ سے اترنے لگی کہ مسکان کی وارن کرتی سرخ آنکھوں اور اپنے باپ کی تسلی دیتی نرم نظروں سے وہ ہاتھوں میں منہ چھپائے رونے لگی۔ واٹ از یور پرابلم مما؟ کیوں آپ کو پاپا کو مجھ سے الگ کر رہی ہیں؟ یو نو نا مما، میرے بابا کے بغیر میں اور نہیں رہ سکتی، پلیز۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی بولی۔ فیری بابا کی جان، تم اس ڈائن کی وجہ سے رو رہی ہو؟ بیٹا میں تمہیں اور اس بھوتنی کو ہی لینے آیا ہوں۔ دیکھتا ہوں کون سی گنڈی باسنی لیڈنی مجھے روکتی ہے۔ وہ غصے میں دنیا کا دیا ہوا اس کا لقب بگاڑتا ہوا بولا۔ یو ایڈیٹ، نان سینس، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ اچانک اس کا گھومتا مکہ برہان کے منہ پر پڑا۔ وہ سٹ پٹا گیا، جبکہ فیری بھی اپنے پاپا کے منہ سے خون دیکھ کر جھرجھری لے اٹھی۔ تمہاری تو میں انگریزن کی اولاد۔ وہ منہ صاف کر کے اس کی طرف پلٹا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر گھٹنے پر لات مارتے اسے ایک دم نیچے گرایا، اور دوسرے ہی لمحے گھٹنوں کے بل نیچے گری تھی۔ جہاں فیری سہمی تھی وہیں برہان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا، پر زیادہ دیر تک نہ ٹک سکی۔ جب اس کے فیری کی سمت پھر سے اٹھتے قدم کو دیکھتے ہی مسکان نے کلا بازی مار کر لات اس کی پیٹھ پر ماری اور دھڑام سے نیچے گرا۔ آہ ظالم! وہ سسک اٹھا، پر شکر ایک بار پھر اس نے ہتھیلیاں ٹکا کر خود کو بچا لیا۔ بابا! فیری کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ وہ بھاگ کر بیٹھ کے کنارے پر آئی، پر اپنے باپ کا بچاؤ دیکھ کر اس کے سانس میں سانس آ گئی۔ مما پلیز اسٹاپ اٹ۔ اپنی مما کے خطرناک تیور دیکھ کر وہ چلائی۔ تو چپ کر پیکٹ۔ مسکان نے غصے سے اسے کہا کہ فیری سٹ پٹا گئی۔ تم چپ کرو میری فیری، اس سائیکو چڑیل کو میں سیدھا کرتا ہوں۔ برہان نے کہتے اٹھ کر اس پر جھپٹنا چاہا کہ اسی پل ہی مسکان اس پر جھپٹتی، پیٹ پر گھٹنا مار کر بالوں کو مٹھی میں پکڑے منہ پر مکے مارنے لگی کہ برہان کی دہائیاں عروج پر تھیں۔ او اللہ کو مان میری ظالم چڑیل، میں تمہارا نازک سا شوہر ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑتا کراہ کر بولا، جبکہ اس کے ناک منہ سے خون نکل پڑا۔ اور یہ تھی اس کی بیوی جو سال بعد ملنے پر اسے تحفہ دے رہی تھی۔ وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے، جسے فیری خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ دنیا بدل جائے گی، یہ نہیں بدلیں گے۔ جب آپ دونوں کا یہ ختم ہو جائے تو یاد کر لیجیے گا ایک بیٹی بھی ہے۔ وہ دانت پیس کر کہتی کہ سکر تکیے میں منہ دیے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ساتھ میں مسلسل بڑبڑا بھی رہی تھی، اور یہ تب ہی کرتی تھی جب اسے کچھ پسند نہیں آتا تھا۔ اس کی ماں کا انداز تھا کچھ ناپسند آئے تو اسے بگاڑ دو کہ وہ سب کو ناپسند آئے، اور اس کا انداز تھا کچھ ناپسند آئے تو اسے بڑبڑاہٹ بھی اتنا کچھ سنا دو کہ وہ ناپسند خود کو ہی کوسنے لگے۔ جا رہے ہو یا اپنی لاش لے کر جانی ہے؟ وہ غصے سے کرائی اور اپنی کلائیاں چھڑوانے کی پوری کوشش میں تھی۔ اگر تم ابھی اسی وقت میرے زخم بھر دو تو میں چلا جاؤں گا۔ اس نے اپنے چہرے کی سمت اشارہ دیا۔ اس کا سوٹ سارا پھٹ چکا تھا، اور جتنا ویل سٹینڈرڈ ہو کر اندر آیا تھا اتنے پھٹے حلیے سے باہر نکلے گا۔ سوچتے ہی سے جھرجھری آ گئی کہ ارمان کیا کہے گا اسے۔ مسکان نے اس کی بات سن کر اس کے ناک اور لبوں کو دیکھا۔ چلے جاؤ گے؟ وہ گھورتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ہاں۔ برہان نے سر ہلاتے اس کی کلائیاں چھوڑ کر اس کی کمر کے گرد بازو ڈالے اور جھٹکے سے اسے خود پر گرا لیا۔ وہ گہرا سانس بھر کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ نہیں بدلا تھا، آج بھی اسے چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ سوچ کر اس کا دماغ کھولنے لگا۔ یہاں سے جاتے طلاق کے پیپرز بھیجو گے؟ وہ چپتے لہجے میں پوچھنے لگی۔ برہان کا چہرہ پل میں سپاٹ ہوا اور آنکھوں میں سرد تاثرات چھا گئے۔ ہاں۔ وہ ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ مسکان کا دل کیا اس کا منہ نوچتے؟ آخر یہ آیا کیوں تھا؟ کیا اس کی اذیتوں میں اضافہ کرنے یا اسے تڑپانے؟ تمہیں محبت کبھی نہیں چھو سکتی، وہ سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی، اور جھٹکے سے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اس کے زخموں پر اپنے لب رکھ کر اسے ساخت کر گئی۔ وہ سنسا اس کے نازک سے بوجھ تلے پڑا، اس کے نرم لبوں کے لمس کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتا رہ گیا۔ بدلہ چکا رہی ہو یا احسان کر رہی ہو؟ وہ سرگوشی میں بولا، اور اس کے کمر پر اپنی مضبوط انگلیوں کو
دبایا کہ وہ آنکھیں میچ کر سسر کو اٹھی۔ تمہیں میں بتاؤں گا محبت کیا ہے، اور محبت مجھے چھو رہی ہے، اس کا احساس تمہیں بھی ہے۔ وہ اس کے لبوں کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ مسکان اس کی آنکھوں میں عجیب سے رنگ دیکھتی مچل کر اٹھنے لگی۔ جنون پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اسے خود پر گرا کر اس کے بالوں میں انگلیاں الجھاتا ہوا انہیں سخت پکڑ میں لے کر اس کی سانسوں کو خود کے قریب کرتا ان میں گہرا سانس بھر کر بولا۔ مسکان کو تو یہ کوئی اور ہی لگا، برہان تو ایسی شدت نہیں دکھاتا تھا۔ جنون تم ہو، اور وہ بھی میرا۔ تمہیں جنون تھا نہ میرا، اب میرا جنون تم ہو۔ تمہیں اذیت دیتے ذرا احساس نہیں ہوتا تو اب مجھے کیسے ہوگا؟ وہ اس کے سر کو جھٹکے سے اوپر کیے اس کی تھوڑی پر لب رکھتے اس کی گردن پر سرکانے لگا کہ مسکان کی سانسیں تھم گئی اس کے لمس پر۔ سوامی، اس بولڈ سی کنڈی لڑکی کے چھکے چھوڑ گئے اس کے سامنے، اس نے مضبوطی سے اس کے شانوں کو جکڑا۔ مسکان لب دانتوں میں دبا کر آنکھیں میچ گئی۔ جب اس نے لب اس کی شہرک پر رکھتے ناک سے ہلائی تب اسے لگا وہ دوسرا سانس نہیں لے پائے گی۔ کچھ نہ سوچتے ہوئے اس نے ایک دم مکہ اس کے گال پر مارا کہ وہ کہہ کر لگا اٹھا اس کی حالت پر، میں تمہیں مار دوں گی۔ چھوٹے پیکٹ گن تو میری، وہ گرائی۔ غنودگی میں جاتی فیری ہڑبڑا کر اٹھی اور خوفزدہ ہوتے اس نے آس پاس دیکھا، پر جب دماغ بیدار ہوا اور ساری صورتحال کا احساس ہوا تو کچھ سوچتے ہوئے گہرا سانس بھر گئی۔ ایک گولی خود کو بھی مار دینا، اس نے چڑھتے ہوئے کہا اور تکیے کے نیچے سے گن نکال کر کھسکتے ہوئے ان کے حوالے کی۔ برہان ہکا بکا سا اپنی معصوم فیری کو دیکھنے لگا جس نے اپنی ماں کو اپنے باپ کو مارنے کے لیے گن تھمائی تھی۔ پلیز کوئی ایک تو اپنا قصہ ختم کر ہی دینا، وہ اکتاہٹ سے کہتی واپس پیچھے کھسک گئی۔ کیا یہ اس کی ناراضگی تھی؟ اس کی معصوم بیٹی ناراض ہونا سیکھ گئی؟ یا اللہ، یہ میری بیٹی ناراضگی میں مارنے کا کہہ رہی ہے۔ وہ صدمے میں پڑا تھا اور اس کی حالت پر مسکان کہہ کر لگا اٹھی، تم چڑیل عورت، مجھے برباد کر دیا۔ وہ غراتا ہوا اس پر جھپٹا، پر اس سے پہلے ہی ٹھا کے ساتھ آواز گونجی، ساتھ ہی سکوت چھا گیا۔ چلو اب آرام کرنا دونوں، فیری کی آواز روم کی خاموش فضا میں گونجی۔ برہان ہوش میں آ کر مسکان کے ہاتھ میں گن دیکھتے اپنے بازو کو دیکھنے لگا جہاں بے دردی سے نشانہ لیا گیا تھا۔ چلو اب نکلو، اتنا ڈوز کافی ہے، یا اور تو اسے وہیں ساخت چھوڑتی اٹھی اور وہ درد سے سی بھی نہ کر سکا۔ لاتوں کی چڑیلیں باتوں سے نہیں مانتی۔ وہ اپنے بازو کو دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا اور آہستہ سے جیب سے کلوروفل سے بھیگا رومال نکالا۔ مسکان کی اس کی طرف پیٹ تھی اور وہ جانتی تھی اتنا ڈوز اس کے لیے کافی تھا، اب کوئی فائٹنگ نہیں ہوگی، اس لیے ہی وہ گن رکھتی ٹیبل پر رکھے ببل میں سے ایک اٹھا کر کھانے ہی لگی تھی کہ فیری کی آنکھیں اپنے پیچھے دیکھ کر وہ چونکی۔ تم، وہ بھی کچھ کہتی ہی کہ ایک دم سے برہان کا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر آ گیا اور اس کا گھٹنا برہان کے پیٹ پر، جہاں فیری کھلکھلائی تھی وہیں اپنے بابا کی سرخ رنگت دیکھ کر پریشان بھی ہوئی۔ کڈنیپ پھر سے؟ ویسے اس عورت کے ساتھ ہونا بھی یہی چاہیے، یہ مجھے دھوکے سے یہاں لے کر آئی ہیں اور اب ہم اسے یہاں سے لے کر جائیں گے، وہ بھی کڈنیپ کر کے۔ وہ اس گزرے سال میں پہلی بار کھلکھلا کر تالی بجاتی جوش سے بول کر مسکان کو حیران کر رہی تھی، پر اس چڑیل نے تو میرے میدے گردے پیس کر رکھ دیے ہیں۔ وہ کراہ کر اسے بیڈ پر دھکا دیتا بولا، کیا سوچ کر آیا تھا کہ صرف 4-5 مکے لاتے پڑیں گی، پر یہاں تو لاتے مکے گولیاں چلی ہیں اس پر۔ تم مجھے کہیں نہیں لے کر جا سکتے ایڈیٹ، میرا بچہ اکیلا ہو جائے گا، میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گی۔ اسے کچھ ہوا تو وہ نظروں سے سامنے چھاتا اندھیرا دیکھتی اٹھنے کی ناممکن سی کوشش کرتی گرجی اس پر وہ دونوں اسے کسی عجوبے کی طرح بے ہوشی میں جاتے خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ گئی؟ فیری نے سرگوشی کی۔ نہیں، بہت تیز چالاک ہے، ابھی ایسے نہیں گئی، برہان نے غور سے دیکھتے کہا۔ نہیں، اب گئی، دیکھ لو۔ فیری پاس کھسکتی اس کی پلکوں کو پکڑ کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی بولی، گئی بابا سچ میں؟ فیری نے خوشی سے چیختے کہا۔ برہان اپنے بازو پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ گئی سائیکو چڑیل۔ وہ قریب آیا، اس کی تھوڑی کو ہرایا، پر وہ سوچ میں بے ہوش تھی، جسے دیکھتے برہان کے لب مسکرا اٹھے۔ گئی؟ فیری کی چیخیں نعرے مارتی بیڈ پر ناچتے جھومنے لگی۔ برہان حیران سا اسے دیکھنے لگا جو کھلکھلا رہی تھی۔ میں آ جاؤں کیا؟ وہ منہ بنا کر بولا، اس کی بھاری گمبھیر آواز پر۔ فیری ایک دم ہوش میں آتی رک کر خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ دفتن وہ چونکا جب اس کی سیاہ آنکھوں میں آنسو اچانک سے ٹپ ٹپ کر گالوں پر گرنے لگے، جیسے اس لمحے کے انتظار میں تھی۔ آپ آ گئے ہیں بابا؟ اتنے بڑے انتظار کے بعد وہ روتی سرگوشی میں بولی۔ برہان نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، اور دیکھو آتے ہی کیسے کیسے زخم ملے ہیں۔ وہ بازو منہ دکھاتا شکوہ کرنے لگا تو وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ بابا! وہ بھاگتی سیدھا اس کے گلے میں بازو ڈال کر چیخی، میری فیری! اسے سینے میں سمیٹ کر اس کے چھوٹے سے وجود کے گرد دونوں بازو پھیلا کر ماتھے پر بوسہ دیا، اور وہ اس کی گردن میں بازو ڈالے چمٹی، چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بابا، مما چیٹر ہیں، انہوں نے کہا تھا چلو بابا سے ملنے جانا ہے، پھر اس چلغوزے کے ساتھ مجھے آپ ہی کو دھوکے سے یہاں لے آئی۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا، مجھے لگا آپ کبھی ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ وہ روتیاں ہچکیاں بھرتی ہوئی بولی، بس بس میرا بیٹا دیکھو، اس نے آپ کو چیٹ کیا، مجھے کیا، پوری کو کیا، اب دونوں ہم مل کر اس کا بدلہ لیں گے۔ دیکھو، اسے کڈنیپ کیا، اب ہم لے کر یہاں سے جائیں گے اور اسے تڑپائیں گے،
پر میں جیسا کہتا ہوں بس ویسا کرنا ہو کہ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیے بولا۔ فیری نے بھیگی آنکھیں پھیلا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ بابا پھر یہ گنڈی مما آپ کو ماریں گی؟ وہ سخت ہراساں ہوگی۔ بیٹا جی آپ کا بابا تو ابھی اس گنڈی کو لڑکی سمجھ کر ہینڈل کر آ رہا تھا، ورنہ آپ کے بابا نے بہت سے ایسے سائیکو کیس کو سدھارا ہے۔ تم دیکھتی جاؤ اپنے بابا کا کمال، اب اسے تڑپانے کی باری ہے اور ہماری انجوائے کی۔ وہ ہنستا ہوا بولا۔ فیری اپنے بابا کو دیکھتی پھر بیڈ پر پڑی اپنی ماما کو دیکھنے لگی۔ پر بابا وہ مما بہت اچھی۔ وہ جھجک گئی کیونکہ باپ کے پاس سے لے کر آ کر اس نے اسے اتنا پیار دیا تھا کہ رات کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر سلاتی، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سارے دن کی تھکی ہوئی جب رات کو خود آرام کرنے کے بجائے اس کے کپڑے بال نیلز اس کی صفائی بالوں میں تیل ڈالتی، باہوں میں سمیٹ کر کہانیاں سناتی۔ تو اب مما اچھی ہیں فیری جی، تم پارٹی بدل رہی ہو، مت بھولو تمہارے بابا یتیم ہیں اور اس پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، انہیں زخمی کیا جا رہا ہے۔ ایک بیٹی کے سامنے اس کے باپ پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، اور ظلم تو یہ ہے کہ گن اٹھا کر دینے والی وہ بیٹی ہی تھی۔ وہ شاخت دہائیاں دینے لگا۔ فیری حیرت سے اپنے باپ کے اس انوکھے انداز کو دیکھتی آخر میں کھلکھلا کر ہنستی، اس کے چہرے کو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر زور سے گال پر پپی دینے لگی۔ بابا آئی ایم سو لکی، میں جب سوچتی ہوں نا تو ششدر رہ جاتی ہوں کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یتیم بچوں کو اس قدر محبت دیتے ہیں۔ وہ روتی اس کے شانے میں سر چھپا گئی۔ اس کا یتیم کہنا برہان کو برا تو لگا، پر اسے احساس ہو گیا کہ اس کی باتوں سے اس کی فیری اب بڑی ہو رہی ہے۔ کیوں بیٹا، آپ کا بابا مر گیا ہے جو آپ کو خود کو یتیم کہہ رہی ہیں؟ وہ اپنے بازو کا درد بھلائے سے دیکھنے لگا، اور فیری کا دل تو جیسے کسی نے نوچ دیا ہو۔ اللہ اللہ بابا، ایسا تو نہیں کہتے، اللہ آپ دونوں کو میری عمر دے دے۔ آئی ایم سوری۔ اس کے گالوں پر ہاتھ رکھ کے اس کی چوڑی پیشانی پر اپنے چھوٹے گلاب سے لب رکھتی ڈبائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سوچتا اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنے لگا جو محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے فیری، تمہیں پا کر اب میں اس رب کے صرف شکرانے ادا کرتا ہوں۔ مانگنا تو تمہیں پا کر میں نے کب کا چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے لگتا ہے تمہیں میرے سارے نیکیوں دعاؤں سے بڑھ کر دیا ہے، اور اتنا قیمتی تحفہ دیا ہے کہ مجھے کبھی غرور سا ہونے لگتا ہے خود پر کہ اللہ نے مجھے اپنی نعمت سے نوازا ہے، مجھے اس لائق سمجھا ہے کہ اتنے لوگوں کو چھوڑ کر اس نے اس فیری کی رکھوالی کو مجھے چنا ہے، اس چھوٹی سی فیری کو مجھے دیا۔ وہ اس کے نقوش پر شفقت بھرے بوسے دیتا اسے خود میں سمیٹ لیا۔ بابا آپ کو معلوم ہے میں نے ایک دن مما سے کہا تھا میں یتیم ہوں اور آپ کی بیٹی نہیں، پھر بھی آپ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں، کل آپ کے بچے ہوں گے تو کیا مجھے تب بھی ایسے ہی پیار دیں گی؟ وہ کہہ کر خاموش رہ گئی۔ برہان نے افسوس سے اسے دیکھا۔ پھر آپ کی مما نے کیا کہا؟ اسے جاننے کا جانے کیوں تجسس ہوا کہ وہ کیا سوچتی ہے اس کی بیٹی کے لیے۔ فیری نے سر ہلایا اور گزرے وقت کی باتیں یاد کی۔ تب مما نے تھپڑ مارے زور سے 2، اور بس اتنا بولی کہ وہ بھی یتیم ہے اور اس کا باپ صحیح عالم ہے، جس طرح تمہارا باپ برہان۔ کہا کہ ہماری کہانی الگ نہیں، ہم ایک ہی کہانی کے ایک ہی کریکٹر ہیں، سیم ایک ہی کتاب کے حرف ہیں جو دوبارہ دہرائے جا رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پہلے ایک بیسٹ کے سامنے سے سکتی اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مسکان آئی تھی جسے اس نے لیڈی باس کا درجہ دیا، اور دوسری بار ایک برہان الوی کے پاس پہنچی تھی، ایک مسکان جسے اس نے خوشیاں بکھیرنے والی فیری کا درجہ دیا۔ وہ بولی کہ ایک بیسٹ تھا تو دوسرا محافظ، پر دونوں ہماری کہانی کے مین کریکٹرز ہیں، دونوں ہی اللہ کو پیارے ہیں، اور یہ ایک تمہارا باپ ہے تو دوسرا میرا، پھر ہم کیسے یتیم ہوئے؟ ہمارے پاس اتنے مضبوط باپ ہیں، ہمارا یتیم سوچنا بھی ایک گناہ ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میری مما دنیا کی سب سے بہادر الگ مما ہے، جو رشتے بھی نبھانا جانتی ہیں اور دنیا کے جانوروں سے لڑنا بھی۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے ہوئے بولی، بابا میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں اب مما سے مت لڑیے گا، انہیں ہم پیار دیں گے بہت سارا، کیونکہ بابا وہ بہت اکیلی ہوتی ہیں، سب کچھ خود سنبھالتی ہیں، ہم سب سے پیار کرتی ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتی ہیں، پر اس سے تو کوئی پیار نہیں کرتا۔ وہ روتی ہوئی گویا ہوئی۔ برہان کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا، اس کا دل کیا مسکان اس کی ساری باتیں سنے، پر اس کی جو بے ہوشی والی ادا تھی وہ اس سے خود بھاگ گئی تھی۔ دل چاہا کہ وہ اس کی باہوں میں ہوتی اس وقت اور اس پر نیم بے ہوشی طاری ہوتی، تاکہ وہ اچھی طرح سے اس پر اپنے ہوئے اوپر کیے ہر ظلم کا بدلہ لے سکتا۔ آپ کو یہ غلط فہمی کیوں کر ہوئی؟ فیری کے اس سے کوئی پیار نہیں کرتا، میری مانو اس پر کچھ خراشیں دیتے ہیں، پھر تمہیں معلوم پڑے گا اسے کون کون چاہتا ہے۔ تم معصوم ہو، اس عورت کے جھانسے میں مت آؤ، یہ ایک گہرا سمندر ہے۔ تمہیں صرف اتنا بتا دوں کہ جو آپ کے چاچا ہیں نا، اگر اس چڑیل کو کچھ ہو جائے وہی دنیا ہلا دیں، باقی کا سوچنا بھی غلط۔ یہ گٹر کی کیڑی سب کے دل کو مٹھی میں لیے گھومتی ہے، اور یہاں
جو دنیا میں بیسٹ ہے یہ اس کی بیٹی ہے، پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ اکیلی ہے؟ وہ اس کی معصومیت پر مسکرایا اور اسے خود میں بیچ کر محبت کو محسوس کرتا آنکھیں موند گیا۔ بابا آپ ہی کو ساتھ لے چلیں گے، وہ تو مما کے بغیر اکیلی ہو جائیں گی، اور اگر ہم اکیلے گئے نا پھر مما ہمارا قتل کر دیں گی اگر ان کے بچے کو اکیلا کر دیا تو۔ اور بابا آپ نے اپی کا فتنہ دیکھا؟ وہ سعید کے بیٹے کو یاد کرتی کہہ کر لگا اٹھی۔ نہیں فیری کہاں دیکھ سکا، وہ سعید کو یاد کرتا بدمزہ ہو گیا، جس نے نہ بیوی کو دیکھنے دیا نہ ہی اپنے بیٹے کو۔ یہ انسان اس کی سمجھ سے باہر تھا، پتہ نہیں کیوں دوسروں کو بے بس کیے اسے سکون ملتا تھا۔ بابا مت دیکھی گا، وہ کھلکھلائی۔ کیوں؟ برہان چونکا کہ ایسا کیا ہے اس میں؟ بابا کیوں مت پوچھیں، کیا کیا پوچھیں، وہ کہہ کر لگا کر کھلکھلائی۔ آپ کو میں بتاتی ہوں۔ وہ نہ اس کی بھوری بھوری بڑی آنکھیں ماتھے پر چوزے جتنا ہو کر تیوری سجائے رکھتا ہے، جب آپ ہی اسے اٹھاتی ہے تو مسکراتا ہے، اور جب ہم اٹھاتے ہیں تو وہ سرخ پڑ جاتا ہے غصے سے شاید۔ جب آپ ہی کوئی کام کرنے لگے تو فوراً تیز تیز روتا ہے جیسے کچھ ہو گیا ہے وہ اسے، ہم ڈر جاتے ہیں، اور جب آپ ہی پاس نہیں ہوتی ہیں وہ اسے ڈھونڈتا ہے، اور اسے پتہ نہیں کیسے معلوم پڑ جاتا ہے کہ مما پاس نہیں، اور وہ محسوس کر کے پھر سے تیز چیخیں مارتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ فتنے کی ساری حرکات برہان کی کوش گزارنے لگی کہ وہ گنگ سا کھڑا ساکت رہ گیا۔ بابا فیری بات ختم کر کے شوق برہان کے کاندھے کو ہلانے لگی۔ یہ فیری فطرہ نہیں، تم لوگوں کو پہچاننے میں غلطی ہوئی ہے، میں بتاتا ہوں۔ ڈیول، یہ ڈیول ہے، یہ بیسٹ کا ڈیول، وہ حیرت سے بولا۔ فیری کیا کہہ کر گونج اٹھا۔ اللہ اللہ بابا وہ بہت معصوم ہے، وہ شرارت سے بولی۔ برہان نے ہاتھ جوڑنے کی کسر چھوڑ دی، بس جسے دیکھتے فیری کا جاندار قہقہہ گونجا تھا۔ بس بات سن لو، تم کیا بنو گی؟ ISI میں جاؤ گی تم، اور میرے بیٹے اسپیشل پولیس فورس میں جائیں گے، اور چھوٹی بہن، وہ سوچ میں پڑ گیا، وہ مار کٹائی کرے گی رائٹ؟ فیری جملہ مکمل کیے کہہ کر لگا اٹھی۔ برہان کا دل دہل گیا۔ تمہارے بھائی بہن سارے شریف اور نیک بنیں گے، اچھے کام کریں گے، کوئی اپنی ماں جیسا نہیں بنے گا، تم بھی نہیں، وہ جتا کر بولا۔ فیری اپنی مسکراہٹ چھپانے لگی۔ بابا آپ ہی کا کیا کریں گے؟ اسے پھر سے ہور کی فکر کھانے لگی۔ اور ایسا اس کی ماں نے ہی تو کیا تھا کہ اسے اتنا پیار دینا ہے اپنی مما سے زیادہ، کیونکہ وہ اس کی مما کا لو ہے، اس کا بچہ ہے، اس کے لیے سعید عالم ابھی زندہ ہے۔ برہان کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ناک کرتا عالم روم میں داخل ہوا، جہاں بھاری گمبھیر آواز پر فیری چونکی تھی وہیں منہ بناتا ڈور ناک پر برہان مسکان کے اوپر بلینکٹ سیٹ کر گیا۔ بابا اس نے سامنے کھڑے اس روبدار شخصیت سے خوفزدہ ہوتے برہان کا بازو تھاما، جبکہ نظریں ابھی بھی سعید کے چہرے پر شاکڈ سی ٹکی تھی۔ بابا یہ ٹو فیس مین ہے، اس کے گال کی طرف دیکھتی برہان کو سرگوشی سے کہنے لگی کہ وہ عالم کے چہرے کو دیکھتا جل گیا۔ پہلے تو لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتی ہیں، اب وہ دور گیا، اب تو لڑکے ایک دوسرے کو دیکھ کر جیلس ہو رہے ہیں۔ حد ہے ویسے، اپنی فیلنگز کا اندازہ لگاتا بدمزہ ہوتے بڑبڑایا۔ فیری سن کر چونکتی اپنے بابا کو دیکھنے لگی، یہ کیوں جلتے ہیں ان سے؟ گولی کی آواز آئی تو سوچا دیکھوں زندہ ہو یا لاش پاکستان پہنچانے کا انتظام کروں، اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں وہ بولتا۔ بیڈ پر پڑی مسکان پر ایک نظر ڈالنے لگا کہ جب وہ ہوش میں آئے گی خود ہی سمجھ جائے گی کہ اس کا پتہ تب کٹتا ہے جب بیسٹ ہوتا ہے۔ نہ ہی ہم نے آپ کو اس کی زحمت نہیں دی، برہان بظاہر مسکرا کر مگر جل کر بولا۔ ایک مدھم سی مسکراہٹ سعید کے لبوں پر آئی۔ ویل زحمت نہیں، ہمارا کام ہی کچھ ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی جگہ پر ہی مارتے ہیں، اب خود تم چل کر آئے تھے تو سوچا تمہاری جگہ نہ صحیح تمہاری لاش گھر تک پہنچا دوں۔ آفٹر آل آفیسر چھٹیوں پر نکلا ہے اور بیوی کو کڈنیپ کرتے مارا گیا۔ بہرحال اب صرف ایک بات کا افسوس ہے کہ میں نے اس میں رشتوں کو نبھانے کی صلاحیت جو چھوڑی ہے، یہ مجھ پر بھاری ہے، وہ کہتا قریب آیا۔ برہان اس کے وجود کو دیکھنے لگا، وہ پہلے سے کافی طاقتور لگ رہا تھا۔ فیری تو ابھی تک سکتے میں تھی، کیا یہ جو دیکھ رہی ہے وہ خواب نہیں حقیقت ہے؟ سعید عالم اس کی آپی کا شوہر، جس کے لیے اس کی آپی اتنا روئی تھی کہ پاگل ہونے کو آ گئی تھی، اور وہ آج اچانک ان کے سامنے یوں کھڑا تھا کہ کوئی یقین کرے بھی تو کیسے؟ کیا اس کی آپی کو معلوم ہے اس کا عالم آ گیا؟ وہ سوچنے لگی۔ نہیں، اس کی مما کو بھی تو نہیں معلوم، یہ اچانک کیا ہو رہا ہے؟ پہلے بابا اب بیسٹ۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ سی گئی۔ اس کے چھوٹے دماغ پہ
یہ شاک جھیلنے کے ابھی قابل ہی نہیں تھا، اس لیے خاموش سی بیٹھی رہ گئی کہ اب اس کا بابا کچھ کرے، اپنے بازو کا، اور اسے موقع ملے تو جا کر جھنجھوڑ کر آپ ہی کو بتا دے کہ اس کا عالم آ گیا ہے، اب آپ نہیں رو سکیں گی اور نہ ہی آپ کو روتے دیکھ کر مما کو تکلیف ہوگی۔ سعید نے کسی پر نظر ڈالے بغیر دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ برہان ششدر تھا تو فیری کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے تو اپنے ماں باپ سمجھ نہیں آتے تھے، کس کمپنی کے ہیں بھلا، اس بلا کو کیسے سمجھتی۔ نشانہ جان بوجھ کر غلط جگہ پر مارا ہے، افسوس۔ اس کے بازو کا معائنہ کرتے ہوئے گولی کو گوشت میں دیکھ کر کہتا، لب بھینچ گیا۔ برہان نے گھورا، مطلب کیا ہے؟ تم مجھے مارنا چاہتے تھے؟ وہ غصے سے بولا۔ سعید نے اپنا لایا گیا خنجر دیکھا اور برہان گھوم کر فیری کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ وہ اس منظر کو نہ دیکھ سکے۔ اس لمحے وہ بھول گیا کہ اس کی فیری سال پورا کس کے ساتھ گزار چکی ہے۔ میرا یہ خنجر صرف کاٹنے کے کام سر انجام دیتا ہے، پر آج دیکھ لو وہ کیا کام کر رہا ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے تمہارے تو ہاتھ بھی نوچنے کے لیے کام آتے ہیں، پتہ نہیں حوری پر کیسے محبت لٹاتے ہیں۔ اس کا دل کیا اسے طنز کے تیروں سے مار دے۔ سعید نے ذرا سی نظریں اٹھا کر برہان کی آنکھوں میں دیکھا اور برہان اس کی بری آنکھوں میں سرخ لکیریں دیکھ کر الجھ گیا۔ مجھے پسند نہیں آتا اس پہ کوئی غیر نام رکھے، مجھے پسند نہیں آتا اس کا ذکر دوسرے کے لبوں پر آئے۔ مجھے یہ بھی پسند نہیں آتا اس کی سوچ کسی کے دماغ میں آئے۔ وہ کافی وحشی انداز میں کہہ رہا تھا کہ برہان اس کی کیفیت سے الجھ گیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے امید ہے ایسا آئندہ نہیں ہوگا۔ وہ جھٹکے سے گولی اس کے بازو سے نکالتا ہوا وہاں پٹی کر کے بولا اور خنجر سامنے کرتے برہان کی آنکھوں میں اپنی بھوری مسکراتی آنکھیں ڈالیں۔ دوسرے ہی لمحے خنجر پر لگا خون برہان کے کندھے پر صاف کیے اس نے خنجر بیلٹ میں لگایا اور ایک مسکراتی نظر فیری پر ڈال کر اس کا گال چھوا۔ یہ حقیقت ہے سعید عالم، دی بیسٹ از بیک۔ وہ گال تپ تپا کر کہتا وہاں سے نکل گیا۔ فیری سانس روکے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی، جیسے آج اس کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ بیسٹ نے اس سے بات کی تھی۔ ہی از ریئلی بیک بابا، وہ سرگوشیانہ بولی۔ برہان نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو کھوئی ہوئی دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گزرا تھا۔ وہ کتنا برا ہے، پھر بھی لوگوں کے دلوں میں کیسے رہ رہا ہے۔ وہ بڑبڑایا، وہ تو عز و من تشاء وہ تذل من تشاء۔ فیری بڑبڑائی۔ برہان کے دل میں ایک احساس سا جاگا۔ بے شک وہ بڑبڑایا۔ یاہو، وہ خوشی سے چیختی پاگل ہوتی نعرہ لگا گئی۔ برہان نے ناپسندیدگی سے گھورا، بھاڑ میں بھیجو بیگ کو۔ مجھے یہ بتاؤ اس نے ہماری باتیں سنی ہیں؟ وہ دانت پیستا ہوا بولا۔ فیری نے چونک کر اپنے بابا کی سرخ رنگت دیکھی۔ نہیں، ان کی ایسی عادت نہیں، مما کہتی ہیں وہ دور سے سن لیتے ہیں، کافی شارپ مائنڈ ہے۔ ہائے، وہ گالوں پر ہاتھ ٹکائے بولی۔ برہان کا دل کیا اپنے بال نوچ لے۔ تم اس کے بارے میں نہیں، میرے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کیا کرو، میں کافی پر اسرار سا بندہ ہوں۔ اپنی پھٹی جیب ٹھیک کرتے وہ بولا۔ اچھا مذاق کر لیتے ہیں۔ فیری کھلکھلاتی ہوئی اٹھی اور الماری کی طرف بڑھی۔ برہان نے چونک کر اس کی پیٹھ دیکھی۔ یہ میری بے عزتی ہے یا تعریف؟ وہ مسکان کے پیپرز ڈھونڈتا ہوا استفسار کرنے لگا۔ میں تو تعریف ہی کرتی ہوں، لوگ پتہ نہیں کیوں غلط معنی اخذ کرتے ہیں۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ واہ فیری، اچھا چونا لگاتی ہو۔ دین اٹس اوکے، وہ سر ہلا گیا۔ اچھا گاڑی ہے بابا، وہ اپنا بیگ پیک کیا اٹھا کر مسکراتی بولی۔ برہان نے دیکھا اسے وہ نائٹ ڈریس میں ہی اسکارف پہنے بیگ اٹھائے تیار کھڑی تھی۔ میری فیری، بیٹا چینج تو کر لو، کہکا لگا کر بولا، جس پر اس کے رخسار سرخ پڑ گئے۔ اچھا صحیح، پر جلدی چلیں، مجھے آپ کے ساتھ لائف ٹائم اسپینڈ کرنا ہے بابا۔ وہ بیگ بیڈ پر رکھ کر اس میں سے ایک ڈریس نکال کر باتھ روم کی طرف بھاگی۔ برہان ہنس پڑا محبت سے دیکھتے۔ کتنے لمحات میں نے مس کر دیے جو اس کی معصومیت سے بھرپور تھے۔ وہ سوچ کر لب بھینچ گیا اور مسکان کے کچھ سوٹس پیک کرنے لگا، ساتھ اس کی ضرورت کی چیزیں اٹھاتا۔ لب گول شیپ میں کیے شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ وہ پیک کیے کھڑا ہوا جب شارٹ شرٹ، بلیک اسکرٹ میں بالوں کو پونی میں باندھے اس کی فیری باہر آئی۔ برہان تو ششدر رہ گیا کہ اتنی بڑی ہو گئی اپنے بال خود باندھ رہی ہے۔ ایوری ون ہیئر از فولنگ می، یہاں سب مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی بولی کہ برہان ہوں کرتا رہ گیا۔ اچھا میں جاتی ہوں باہر، گاڑی میں آپ اماں کو لے کر آ جائیں۔ رکو،
اپنی مما کا شاپ کون سنبھالے گا؟ انفارمیشن کے دوران اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ فلاور شاپ چلاتی ہے یونان کے گریس شہر میں۔ اسے دھچکا لگا تھا کہ ایک لیڈی باس، ایک ایس ایس پی کی بیوی، سعید عالم کی بیٹی کا درجہ رکھنے والی لڑکی شاپ چلاتی ہے، پر یہ حقیقت تھی جو اسے کافی اذیت کے ساتھ قبول کرنا پڑی۔ اور اب اس کے بارے میں خیال آتے فوراً پوچھا، بابا وہ مما کے یہاں 2 بھائی ہیں نا، وہ سنبھال لیں گے؟ ڈور پر رک کر بتاتی وہ مسکرائی۔ برہان چونکا، اس کے 2 اور سالے کہاں سے آ گئے؟ کون؟ نام کیا ہے؟ وہ علی رضا اور مستقیم گجر، دونوں بہت اچھے بھائی ہیں مما کے اور شاپ پر ہیلپر ہیں، پر اب مما کے جانے کے بعد وہ دونوں سنبھال لیں گے، اور مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں، میرے پیارے ماموں ہیں دونوں۔ وہ بیگ پکڑے وہاں سے نکلی۔ برہان تو ویسے ہی شاکڈ تھا، اب کیا کہتا، سر ہلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد دروازہ لاک کرتے اس نے مسکان کو دیکھا جس کے پاؤں نیچے لٹک رہے تھے اور خود دادی بیڈ پر پڑی تھی۔ ہاں تو سائیکو ڈارلنگ، اب آپ بالکل میرے رحم و کرم پر ہیں۔ افسوس، شدید افسوس۔ وہ اس کے لیے الماری سے نکالا گیا رائل بلو سوٹ لے کر بیڈ پر آیا اور کھینچ کر اس کے اوپر سے بلینکٹ ہٹائے، دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس پر جھکایا۔ کیا ہوتا اگر تم مجھ سے شرماتی؟ مجھے دیکھ کر سارا دوپٹہ شرم میں کھا جاتی۔ کیا ہوتا اگر صرف نیلز رنگنے کے بجائے تم میرے لیے چوڑیاں پہنتی، خوبصورت بھڑکیلے لباس پہنتی، اپنی ناک میں نوز پن، کانوں میں ایئرنگز، بالوں میں پھول مہکاتی؟ وہ اپنے لب اس کے گال پر رکھتے اس کے چہرے کی معصومیت کو دیکھنے لگا۔ سنہری لمبے بال جو سفید بیڈ پر بکھرے پڑے تھے، سیاہ لمبی پلکیں، شنگرفی پنکھڑیوں سے بھرے بھرے لب، تیکھی سی ناک، ایک کشش، ایک تیکھا پن اس کے نقوش میں کہ ظالم پہلی جھلک پر ہی ساخت کر دے۔ اسے یاد تھا جب وہ اس کے مکمل نوٹس میں آئی تھی اس کلب میں جہاں وہ ملی تھی پاگل بگڑی ہوئی لڑکی کے روپ میں، اور اس نے اچھی خاصی لیڈی آفر سے پڑھوائی تھی۔ کاش معلوم ہوتا تو میں اپنے ہاتھوں سے پنش دیتا تمہیں۔ وہ اس کی ناک کو دانتوں میں دبا کر اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو الجھائے اس کے سر کے پیچھے باندھ گیا، اور وہ پنش یہاں سے شروع ہوتی یہاں پر ختم۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا، اس کے لبوں پر رکھا اور بیڈ پر گرتے اس کے وجود کو اپنے سینے پر گرا لیا جبکہ اس کے سنہری بال پورے اس کے چہرے پر بکھر گئے۔ برہان گہرا سانس بھرتا اس کی سانسوں کو خود پر محسوس کرنے لگا۔ واہ کتنا سکون ہے تمہاری خاموشی میں۔ وہ کروٹ کے بل پڑا اس کے چہرے کو دیکھتا سرگوشی میں دیکھتا ہوا بولا، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا جب تمہیں معلوم پڑے گا میں کیا کیا کر چکا ہوں، بلکہ جب تمہیں ہوش آئے گا تم میرے قبضوں میں ہوگی۔ وہ ہنستا ہوا اس کے لبوں پر شدت سے جھک کر جسارتوں بے باکیوں پر اتر آیا اور اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اس کے نازک سراپے کو قبضے میں لیے پوری طرح اس احساس کو خود میں محسوس کر رہا تھا۔ کاش یہ بے ہوش نہیں ہوتی، نیم غنودگی ہوتی۔ اس کے سرخ لبوں پر انگوٹھا پھیرتے وہ اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ محسوس کرتی ہے اسے۔ جتنی تم خوبصورت ہو اتنی ہی تمہاری یہ سانسیں مدہوش کن ہیں۔ وہ اس کی ناک سے ہلاتا اس کے لبوں کو چھونے لگا نرمی سے، اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ کی انگلیاں سرکتی اس کی نائٹی کی ڈوریوں سے الجھنے لگیں۔ آئی کین ناٹ ویٹ اینی مور سائیکو بیبی، چلو چلنے کی تیاری کریں۔ اس کے شانوں پر لب رکھتے اس کے گالوں کو لبوں سے چھوا اور اس کی انگلیوں کو چھو کر اسے چینج کروانے لگا۔ آج ایک شوہر اپنی بیوی کو کڈنیپ کرے گا؟ واہ، سلام ہے مجھ پر، میں ایک ورلڈ فیمس گنڈی، بولے تو لیڈی باس کو کڈنیپ کر رہا ہوں۔ بہاڑ میں جائے مشہور کڈنیپر، مجھ سے تیز کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ کالر جھڑکتا ڈریس لے کر اس کے پاس بیٹھا۔ کچھ دیر میں وہ خوبصورت اسکرٹ ٹی شرٹ میں ملبوس تھی۔ بیڈ سے کچھ فاصلے پر وارڈروب کے ساتھ ہینگ لانگ کوٹ اٹھا کر اس کے پاس آیا، ہمیشہ کی طرح پہننے والا بلیک لانگ کوٹ اسے پہنایا، ریک سے لانگ بوٹس نکال کر اس کے پاؤں میں پہنا کر گہرا سانس بھرتے اٹھا، میز پر رکھے ببل ریپر سے آزاد کرتے خود منہ میں ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ باقی کی ٹیبل سے مٹھی بھر کر کچھ اپنی جیب میں رکھے تو کچھ اس کی جیب میں۔ اب بے ہوشی میں تمہیں گلاسز پہنانے سے رہا اور ببل بھی نہیں کھا سکتی، اس لیے یہ دونوں کام میں کر لیتا ہوں۔ وہ آنکھوں پر گلاسز لگائے ببل چباتا ہوا اسے اٹھا کر سامنے کھڑا کیا جس پر اس کا سر لہرا کر برہان کے کاندھے پر آیا۔ اس ادا پر وہ نہال سا ہو کر اس کی نازک کمر میں بازو باندھے جھولنے لگا تو اس کی لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ مجھے پتا ہے تمہیں یہاں کی بہت یاد آئے گی، پر تمہاری زندگی میں خوشیاں بھی لانی ہے میری جان۔ وہ بڑبڑاتا بیگ رکھ کر دروازہ کھولتا بیگ اٹھائے باہر نکلا اور لاؤنج میں ہی اسے جیب میں ہاتھ پھنسائے، کانوں میں لگے بلوٹوتھ سے کسی سے اپنے مخصوص روبدار سرد لہجے میں مخاطب، شرٹ کے بازو کونیوں تک فولڈ کیے اپنے دراز قامت چوڑے وجود کے ساتھ سعید عالم کھڑا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس پر نشان کس نے ڈالے تھے، وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا وہ کیوں اپنا ماضی دفنا چکا تھا، بس وہ اتنا جان پایا تھا کہ اس نشان پر ضرور اسے بدصورت کرنے کے لیے ڈالے گئے ہوں گے، پر کہتے ہیں جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔
وہ رب کی تخلیق تھا، اسے بدصورت بنانے کی پوری کوشش کی تھی پر وہ بن نہیں سکا، بلکہ اس کی وحشت، اس کا طلسم لوگوں پر اس طرح سے چھا جاتا کہ وہ ٹھہر سے جاتے تھے۔ سعید نے سامنے کھڑے اپنے آدمی کو اشارہ دیا جس نے مؤدب سے بھاگ کر برہان سے بیگ لیا، اور برہان نے بیگ اس کے حوالے کرتے مسکان کو ٹھیک سے بازو میں بھرا۔ خیال رکھنا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ مسکان کے ماتھے سے بال سنوار کر بوسہ دیتا شاکڈ کھڑے برہان کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ ہاں، وہ سر ہلا گیا کہ یہ بندہ نرم دل بھی ہے۔ وہ الجھتا، خود ہی سلجھتا وہاں سے نکلا۔ وہ بند جیسے لوگوں کو تو بائیں یا الوداع کہنے سے رہا، اسے کہتے خود شرم آ جائے یا اس بندے کی نظروں سے کہکا لگا اٹھے، ایویں خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ ویسے میرا بھی کوئی اسٹینڈرڈ ہے، ایویں مجرم لوگوں کو الوداع بائیں کہتا اچھا لگوں گا۔ وہ بڑبڑاتا ہوں کرتا باہر نکلا۔ واہ سر، کمال کر دیا۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی آپ زندہ آئیں گے۔ ارمان، اس کی بگڑی حالت، بازو پر پٹی، جیب پھٹا، لب نیل پڑے، آنکھ پر نشان، سرخ ناک دیکھتا مسکرا کر جوش و خوشی سے بولا۔ مجھے بھی، گردن اکڑاتے ہوئے برہان نے آدمی کو ڈور کھولے دیکھ کر اسے سائیڈ ہونے کا اشارہ دیتا اندر سیٹ پر مسکان کو ڈالا۔ دفتن وہ ٹھٹکا، سیدھا ہوا اور جیب ٹھیک کرتے آنکھیں سکیڑ کر موڑا۔ اس بکواس کا مطلب؟ وہ بپھرے ہوئے تیوروں سے ارمان کے سامنے آیا جس سے کہکا دبانا مشکل ہو گیا۔ سر، مجھے لگتا ہے کوئی دوسرا کوٹ پہن لیں، یہ لے میرا پہنے۔ اگر پاکستان میں یہ نیوز پہنچ گئی نا کہ ایس پی برہان الوی بیوی کو لینے جاتے ہوئے بیوی کے ہاتھوں زخمی بکھرا پھٹا گولی کھا کر باہر نکلا تھا، تو سر ہمارے عظیم ہستی کی انسلٹ ہو جائے گی پلیز۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی فورس پر کنٹرولر کی بیوی نے درگت، ان کے گھر میں بیوی کے پاس یہ عزت، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ وہ جھرجھری لے کر معصومیت سے بولا۔ بکواس بند کرو، یہ تم کہہ رہے ہو یا دنیا؟ برہان حیرت سے سنتا اس نمونے کی بکواس پر بھڑک اٹھا کہ ارمان کا زوردار کہکا گونج اٹھا۔ کر لے بکواس، مجھے آنا وہیں ہے، فرصت سے ملاقات کریں گے۔ یو آر ڈسمس، وہ غصے سے بولا۔ ہاں تو پھر شکریہ سر، پر کتنے دن کے لیے چھٹیاں کروں؟ وہ مؤدب ہوتا بدتیسی دکھا کر بولا۔ برہان بھڑک گیا۔ یو آر ڈسمس، وہ چبا چبا کر اس کے منہ پر بولا۔ یس سر، 2 ماہ کے لیے۔ تھینکس سر، وہ سیلیوٹ کرتا الٹ کھڑا ہوا۔ میں نے یہ کب کہا؟ مار میں نے کھائی ہے، دماغ تمہارا ہل گیا ہے؟ وہ غصے سے بولا، ورنہ بس نہیں چل رہا تھا، اس کا کچھ کر دے۔ سر آپ جانتے ہیں آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا ڈیوٹی میں، وہ مایوسی سے بولا، حالانکہ اپنے سر کی حالت پر اس کا دل کہکہے لگا رہا تھا۔ نہیں بیٹا، جب میں مر جاؤں گا تب بھی دل لگانے قبر میں آئے گا۔ مجھے تو تمہاری نیت ذرا برابر ٹھیک نہیں لگتی، بیوی سے جوتے کھا کر مجھ سے تو نہیں دل لگا رہے۔ بندہ بن اور اب نکل یہاں سے، آ کر تم سے فرصت میں میٹنگ کروں گا، وہ کہتا غصے سے ڈور کھول کر اندر بیٹھا۔ ارمان کہکا لگا اٹھا۔ جب اسے غصے سے گھورتے آنکھوں پر گلاسز چڑھا کر وہ زن سے گاڑی وہاں سے اڑا لے گیا، ارمان پیچھے مسکراتا دیکھتا رہ گیا۔ دفتن خاموش فضا میں اس کی موبائل رنگ ہوا۔ اس نے دیکھا تو اسکرین پر ایس پی برہان الوی جگمگا رہا تھا۔ ارے ارے سر، آپ کو اتنی جلدی؟ میری یاد آ گئی۔ کال اوکے کرتے کان سے لگاتے وہ کہتا کہکا لگا اٹھا۔ آج جانے کیوں وہ سارے سال کے طنز کا حساب برابر کرتا دل کھول کر اپنے سر کو جلا رہا تھا۔ بکواس بند کرو اور جا کر مرو، پر یاد رکھنا صرف 1 ماہ میری برابری کرنے کی مت سوچو، عزت سے جا کر 1 ماہ بعد ڈیوٹی جوائن کرو۔ وہ غصے سے بولتا بند کرنے لگا تھا کہ بیچ میں ہی وہ بول پڑا۔ سر 1 منٹ، وہ کلوروفل تو ہے نا آپ کے پاس؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ برہان الجھا۔ کیوں؟ پوچھنے کی وجہ؟ یس سر، وجہ یہ ہے کہ میم جاگ جائیں گی تو آپ کو ضرورت پڑے گی، اس لیے، ورنہ تو سر اتنی دور جا رہے ہیں آپ کی لاش۔ استغفر اللہ، میں بھی کیا کیا بول رہا ہوں۔ معذرت سر، پر دوسرے کے ملک میں آ کر ہم رولز نہیں توڑ سکتے۔ آپ اس وقت ڈرائیونگ کے دوران موبائل یوز کر رہے ہیں، جو کہ اگینسٹ آف لا ٹریفک لا ہے۔
وہ کافی سنجیدگی سے بولا۔ شٹ اپ یہاں سب میرے ماں باپ بننے کی کوشش مت کرو، اس نے جھڑکا۔ اٹس اوکے سر، یہ ہمارا فرض تھا، آپ شکریہ نہ کریں۔ اس کے غصے سے بھڑک جانے کے بعد بھی وہ باز نہیں آیا۔ برہان نے اس کا جواب سنتے تحمل سے سانس خارج کی۔ بیٹا تم مجھے واپس آنے تک اپنی منحوس آواز مت سنانا، اس نے کہتے کھٹاک سے کال ڈسکنیکٹ کی۔ بابا، ارمان انکل کتنے اچھے ہیں نا؟ بیک سیٹ پر بیٹھی فیری مسکراہٹ چھپا کر اپنے باپ کی حالت کا اندازہ لگا کر شرارت کرتی بولی۔ ضرورت سے زیادہ، اور اس کی اچھائی ہم پاکستان چل کر فرصت سے دیکھیں گے، وہ جبرتاً مسکراتا گویا ہوا اور غصے سے موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکا کہ فیری کھلکھلا اٹھی۔ اسے چہرے کو مرر میں دیکھتے وہ بھی مسکرا دیا اور پاس بیٹھی مسکان کو کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ اب ٹھیک ہے؟ برہان کو مسنی کو اپنے حصار میں لیتے اسے ماتھے پر بوسہ دیتے دیکھ کر فیری نے فلائنگ کس کرتے آنکھیں بھیجی۔ یس بابا کی جان، بدلے میں برہان نے کس بھیجتے کہا اور دھیان دونوں پر دینے کے ساتھ سامنے ڈرائیونگ بھی کرتا رہا۔